تفسیر کبیر سے درس قرآن جاری ہے۔ اللہ فضل پورے قرآن سے ہمارے دل کو روشن فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام رازی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں ہر بدعۃ فی کل رکعۃ المسألة الخامسة قال الشافعي رضي الله عنه قيل إنه يتعرض في كل ركعة ثم قال والذي أقوله إنه لا يتعرض إلا في الركعة الأولى وأقول له أن يحتج عليه بأن الأصل هو العجز وما لأجله أمرنا بذكر الاستعاذة وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وكلمة إذا لا تفيد العموم ولقائل أن يقول قد ذكرنا أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على العلية فيلزم أن يتكرر الحكم بتكرر العلة والله أعلم۔ امام رازی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہر رکعت میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا؟ مطلب مسئلہ خامسہ یعنی پانچواں مسئلہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب میں فرمایا نے کہا کہ ہر رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے گی، اور پھر آپ نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہی رکعت میں پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے، اور امام رازی کہتے ہیں میں کہتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ کی یہ بھی دلیل بن سکتی ہے کہ آپ اس سے بھی احتجاج اور دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ اصل عدم ہے، جو پیچھے بھی ذکر ہوا کہ ایک وجودی کیفیت ہے، ایک وجودی کیفیت کا نہ ہونا یعنی معدوم ہے، جو معدوم ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ یہ فقہائے کرام نے اصول لکھا ہے اور علماء جانتے ہیں کہ عدم اصل ہوتا ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں امام شافعی کا اس سے بھی دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ اصل عدم ہے، تو عدم نو ایسی ہے جیسے نہیں ہے، تو عدم پہلی رکعت میں اصل سر تھا آہستہ پڑھنا اور وہ عدم تھا، تو یہ پھر پہلی رکعت میں ہی پڑھا جائے تو اس کے موافق ہے۔ اور کہتے ہیں وما لأجلہ امرنا بذکر الاستعاذہ، اور وہ جو جس کی وجہ سے ہمیں استعاذہ کے ذکر کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا وہ ہے اللہ پاک کا فرمان فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ امام شافعی فرماتے یہ امام رازی فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں یہ بھی دلیل بن سکتی ہے، وہ کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں استعاذہ کے ذکر کو حکم دیا گیا وہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ چاہو، تو فرماتے ہیں وَكَلِمَةُ إِذَا لَا تُفِيدُ الْعُمُومَ، کلمہ اذا جو ہے یہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی امام رازی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس سے بھی دلیل پکڑیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں قرات فاستعذ باللہ میں اللہ سے پناہ چاہنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اور یہ جو ہے کلمہ اذا یہ تو عموم کا فائدہ نہیں دیتا، تو کہا اصل تو عدم ہے تو یہ تو عمومی نہیں، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ایک ہی دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے، کیونکہ یہ خاص ہے عام نہیں ہے کہ اذا عموم کا فائدہ نہیں دیتا۔ لیکن امام شافعی امام رازی نے رحمہ کی ایک بات پھر کہتے ہیں اور ضرور قائل یہ کہتا ہے کہ جو ہم پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حکم کا ترتب اور حکم کو ترتیب دینا اس وصف پر جو مناسب ہے وہ دلالت کرتا ہے علیت پر، یعنی یہ فقہاء کرام کے نزدیک کہ جو وصف حکم کا ترتب اور حکم کی ترتیب وصف مناسب پر ہوتی ہے، تو جس وصف مناسب پر ہوتی ہے وہ حکم علیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب وصف ہوتا ہے تو حکم آتا ہے، تو وصف اس کے لیے علت بن جاتا ہے، تو جب وہ وصف آئے گا جب بھی آئے گا تو حکم بھی آئے گا، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب الحکمی، حکم کی ترتیب اس وصف پر جو مناسب ہے یہ علیت پر دلالت کرتی ہے، اور فیلزم پھر لازم ہے حکم کا بار بار آنا علیت کے بار بار آنے سے، یعنی علیت وہ کیا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ سے بنا چاہو، تو جب بھی قرآن پڑھے گا تو یہ کیا ہے وصف مناسب، جب یہ آئے گا تو حکم آ جائے گا، تو علیت کے تکرار سے حکم کا تکرار ہے۔ امام شافعی مت یہ تو ہم کہیں گے کہ اذا کلمہ عام نہیں ہے کہ یہ آنے سے عموم کا فائدہ ہو، لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں علیت ہے، تو علیت جب وہ آئے گی تو حکم بھی آئے گا، تو اس سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ یہ بھی علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ یہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ یا وصف مناسب ہے، تو
تو وصف مناسبت حکم ترتیب آ رہا ہے، کیونکہ یہ وصف جو ہے یہ علت بن رہا ہے، تو جہاں علت ہوگی حکم آئے گا، تو جب علت ہوگی اب قرآن پڑھا جائے تو علت آ گئی تو پھر کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر جب قرآن پڑھنے لگیں تو علت ہے تو حکم آئے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں پیچھے جو بات میں نے کی وہ تو کلمہ اذا عام عموم کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں تو وصف مناسب پر حکم ترتیب آ رہا ہے، تو جب وصف مناسب ہے تو یہ وصف جو ہے علیت بن رہا ہے، تو جب علیت ہوگی پھر تکرار آ جائے گا، لہذا ان کے نزدیک ہر رکعت میں قرآن سے پہلے پھر اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں کوئی قطعی اور یقینی نہیں ہیں اور یہ ظنیات پر مشتمل ہیں، اس میں اختلافات علماء کے موجود ہیں، لیکن سب کا لب لبا یہی ہے کہ حنفی اور شافعی حضرات کے نزدیک سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔